السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حضرات گرامی، تو علماء کرام دے خطابات سماعت فرما چکے ہو، اور محترم حافظ عمر فاروق شاکر صاحب نے خطاب فرما دیتا ہے، جس تو میں محسوس ہو رہا سی کہ ہن میں نویں رمت انشاءاللہ کام چلتا رہنا انشاءاللہ۔ توجہ ہے نا ماشاءاللہ۔ میرے بعد انشاءاللہ مفصل مدلل خطاب جماعت دی عظیم سکالر اور پاکستانی ڈاکٹر ذاکر نائک معروف نے جناب مولانا محمد حسین میمن صاحب آف کراچی وہ تشریف فرما نے، انہوں دا انشاءاللہ خطاب ہوئے گا آخری اور تاریخی انشاءاللہ، سنو گے نا؟ تو میں چند منٹس جڑا باوجود صحت دی خرابی دے گزارشات پیش کرن دی کوشش کرانگا، توجہ میری طرف رہے۔ لگتا ہے انتظامیہ دے ذہن چ نہیں سی کہ جلسہ رات نو ہے، وگرنہ لائٹنگ دا انتظام ضرور کر دے۔ انہاں سمجھا سی بس شاید فجر تو بعد شروع ہونا ہے۔ تو بہرحال جے اے بتی میرے وال رہے تو تسی نظر نہیں آندے، جے تواڈے وال جائے تو میں نظر نہیں آندا۔ اس واسطے جس ویلے تسی مینوں ویکھ ویکھ کے تھک گئے، میں تواڈے منہ کر کے تانوں ویکھ لاں گا بتی دا۔ توجہ فرمائی، ہن میں نہیں پتہ تسی بیٹھے ہو نہیں بیٹھے، بہرحال مہربانی کریا جے جدوں میں بتی تواڈے پاسے کرواواں تے تسوں بیٹھے ہوو گے انشاءاللہ۔ ایویں نہ ہوئے کہ حضرت مسلم بن عقیل آر پچھو پرت کے ویکھے تے کوئی بھی نہ ہوئے۔ ساڑھے نہ شروع تو ایویں ہوندی آ رہی، تو میں چند منٹس ہی گزارشات کرانگا۔ جڑی آیت مبارکہ پڑھی، اس دا آغاز ان الفاظ تو ہوندا ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ الفاظ سنے جے نا ماشاءاللہ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اس آیت دے مخاطب کون نے؟ ایمان والے نہیں، صرف تسی۔ یا ایھا الذین، یا ایھا الذین آمنو، آج مخاطب کون نے؟ تسی ہو، تسی جڑے سامنے میرے بیٹھے ہو سارے ماشاءاللہ۔ یا ایھا الذین، جدوں نبی علیہ السلام نسایت مبارکہ نو پڑھیا ہوئے گا تو سامنے مخاطبین صحابہ کرام سن، آج اس وقت مخاطبین تسی ہو نا۔ یا ایھا الذین آمنو، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دا قول مبارک ہے کہ جس مقام تے ان الفاظ نے اللہ تعالیٰ خطاب فرمائے یا ایھا الذین آمنو، تو مومن فوری متوجہ ہونا چاہیے۔ یا ان الفاظ تو بعد کسی اہم ترین چیز کا حکم ہوئے گا یا کسی انتہائی بری چیز تو اللہ تبارک و تعالی منع فرمان گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ آگے اللہ پاک نے حکم فرمائے، اس حکم تے غور کیجئے، لیکن قبل اس دے کہ اس دے بارے میں وضاحت کرا، ذرا ان الفاظ تے غور کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ سانو اللہ نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے ایمان والو۔ ساڑا نام اللہ نے خود کی رکھے ہے، ہوا سماکم المسلمین۔ اللہ نے ساڑا نام کی رکھے ہے ماشاءاللہ
مسلمین، مسلمان نہیں کہنا، مسلمین جڑا رکھے اللہ نے وہی رکھنی ہے کہ وہی نام بیان کریں ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تہاڈا نام کی رکھے ہے مسلمین، تے جیڑا نام رکھیے اسے نام نال بلانا چاہیے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ساڑا نام کی رکھے ہے مسلمین، تے سانو آواز کی ماریے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، جبکہ رب نو فرمانا چاہیے سی خود جدو نام ساڑا مسلمین رکھیا سی تو فرماندے یا ایہا المسلمون، اے مسلمانو، اے مسلمین، لیکن نہیں یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، سانو صفت نال مخاطب کیتا ہے صفاتی نام نال۔ ایک نام ذاتی ہوندا ہے اور ایک نام صفاتی ہوندا ہے، اور صفاتی نام بندے دی فطرت ہے کہ اس نو صفاتی نام پیارا لگدا ہے، اچھا لگدا ہے، بندہ سن کے خوش ہوندا ہے۔ ویکھ لو جے میں اتھے جا رہے ہواں تسی میرا نام لے کے بلاؤ، تے جے کوئی من کہہ دے، اس تو علاوہ مولوی صاحب کہہ دے، مولانا صاحب کہہ دے، تو بجائے اس دے جڑا نام لے کے بلا رہے ہے تسی خود محسوس کرو گے کہ جڑا صفاتی نام نال یاد کر رہے ہے وہ ادب احترام نو سامنے رکھ رہے ہے۔ یہ انسان دی فطرت نیچر ہے، جے میں سمجھ نہیں آئی کوئی چودھری تواڈے پنڈ دا جا رہے ہوئے تو او دا نام ہوئے اکرم، جے بچ بیٹھے ہوئے تو ناراض نہ ہو جائے، مینوں نہیں پتا بس تواڈے پنڈ دا چودھری کون ہے۔ ایسا نہ ہوئے میں ایک پنڈ تقریر کی تھی تے میں کچھ موضوع سی کہ نام اچھا رکھنا چاہیے، بچے دی ولادت تے موقع تے پروگرام سی، میں کہا نام اچھا ہونا چاہیے اور ذو معنی اور پیارا ہونا چاہیے۔ میں کہا اے بھی کوئی نام ہے لال خان، بوٹا خان، ایویں میں کی پتا سی با مسجد دا جڑا صدر ہے او دا نام لال خان سی، وہ ہن سامنے بیٹھا سی، میں کہا نام ہی بندہ چاجدہ رکھے لال خان، بوٹا خان، یہ بھی کوئی نا ہے۔ وہ خیر جلسہ تے ہو گیا، درس ہو گیا، 15-20 دن بعد نوجوانوں نے پھر پروگرام رکھن واسطے فون کیتا، انہوں نے درس میں دے دیتا، انہاں اشاعت چھوا کے اپنی مسجد جدوں پنڈ چ لائے تے وہ بابا لال خان انہیں ٹوٹیاں تے ویکھیا اشتہار لگا سی، آندا ہے مولوی وہی آن ڈیا جڑا وہ لال خان دے بارے گل کردا سی۔ اس نے انہوں نے بولا نہیں تو میں فیر مار دیں گے، انہوں نے نہیں پتا کہ مسجد دا صدر لال خان، کسی نے کوئی پیسے دے کے میرے خلاف تقریر کروائی اس مولوی کو، انہیں کہا بس لال خان تو اسی بڑے تنگ ہیں، کیونکہ ہر مسجد ایک بابا بھیڑا پہندا ہے، تو انہیں پتہ ہے نا ماشاءاللہ ہر مسجد ایک بابا ہے جو ہوندا ہے جس تو مولوی تنگ ہوندا ہے، ہر مسجد یہ تجربے دی گل ہے، کوئی ضابطہ نہیں، ہر مسجد ایک بابا ضرور ہوندا ہے جس تو مولوی تنگ ہوندا ہے۔ میں ایک ساتھی نو جگہ تے خیر شیخ صاحب آ جاؤ، تسی آ جاؤ ماشاءاللہ، عبدالوید پھر تو اتنے تن کنے کیا آ جا تھلے جا، تو شیخ صاحب تسی تشریف لے آؤ، نہیں شیخ صاحب اے نوجوان طلباء علماء تھلے بہ جان گے، آ جاؤ۔ ہاں سنیے، ساتھی میں ایک جگہ تے انہیں کہا جی کوئی جگہ بنوا دو، میں بنا کے دیتی، چند دن بعد وہ فون آیا، میں سنا جگہ چنگی ہے، مسجد اچھی ہے، جماعت چنگی ہے ماشاءاللہ، کہنے لگے جی دعا کرو، ایک بابا بہت تنگ کر دے، دعا کرو او مر جائے، باقی ساری جماعت ٹھیک۔ میں کہ دعا نہ کروا جی او بابا مر گیا، کوئی اور بابا ضرور بھیڑا ضرور نکل آئے گا پچھو، ایک بابا مسجد ضرور ایسا ہوندہ ہے جی تو گھر والے تنگ ہوندے ہیں تو مولوی اس تو مسیطے تنگ ہوندہ ہے۔ تے بہرحال میں جڑی بات سمجھا رہا جی وچ کوئی چودھری اکرم بیٹھے ہوئے تو میرا قصور نہیں، میں ویسے فرض جی نام توڑے سامنے رکھے ہے جی اکرم ہوئے تو ہوئے چودھری، جو جا رہے ہو تسی کہو اکرم تو خوش نہیں ہوئے گا، جی چودھری کہو تے چودھری کہو گے نا چودھری صاحب تو خوش ہوئے، ڈاکٹر جا رہے ہوئے اس نام لے کے بلاؤ گے تو خوش نہیں ہوئے، جی ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب کہہ دے ہو تو خوش ہوئے گا۔ یہ انسان دی فطرت ہے کہ صفاتی نام تے وہ خوش ہوندہ ہے۔ ویسے بھی صفاتی نام پیندہ ہی اکثر اغلب ادوں ہیں جدوں او صفت بندے چ موجود ہوئے، جویں کافی عرصے دی بات ہے، اسی پڑھ رہے سا کلاس مدرسے تے لفظ عشق تے باس جاری سی، عشق دا لفظ استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، استاد جی بات فرما رہے سن
کہ لفظ عشق قرآن پیغمبر واسطے استعمال ہویا نہیں، نہ حدیث مصطفیٰ استعمال ہویا۔ یوم عشق رسول زرداری نے شروع کیتا ہے، وگرنہ حدیث دے اندر نہ لفظ عشق پیغمبر واسطے آیا ہے، نہ قرآن آیا، لفظ محبت ہی آیا ہے۔ تو بہرحال اس لفظ تے باس جاری سی کہ عشق دا لفظ استعمال کرنا چاہیے یا نہیں۔ ایویں بات طول پکڑ دی کلاس استاد جی دل لگی آ گئے، انہیں پوچھ لیا کہ اے دسو، چلو اے لفظ دی شرعی حیثیت کی اپنی جگہ، عاشق ہونا بہتر ہے یا معشوق ہونا بہتر ہے؟ شیخ صاحب جی، عاشق ہونا بہتر ہے یا معشوق ہونا بہتر ہے؟ سارے طلباء بیٹھے سن، سارے تو پتہ ہے پھر عاشق پاس سے بھی ووٹ جانا سی، سارے کہیں جی عاشق ہونا بہتر ہے۔ جب میری واری آئی استاد جی کہنے لگے ہاں بھائی تیرا کی خیال ہے؟ میں جی میرے نزدیک تے معشوق ہونا بہتر ہے۔ استاد جی کہنے لگے تو سارا تو الٹا ہی ہونا ہے ہمیشہ، بس تو یہ لفظ کیوں آنا ہے کہ معشوق ہونا چاہیے؟ میں کہا جی جڑا معشوق ہے نا میری سمجھ دے تو یہ بہتر ہے۔ کہنے لگے وہ کیوں؟ میں کہا استاد جی اس واسطے کہ جس عشق ہوئے نا وہی معشوق ہوں دے، تے معشوق کسے نہ کسے صفت دا ہونا ضروری، کوئی صفت ہوئے گی تو ادھر عشق ہوئے گا، تے عاشق دا کوئی پتہ نہیں ایویں گلیاں رلدا ہی ہو جائے۔ یعنی عاشق واسطے کسی خوبی دا ہونا ضروری نہیں، خوبی تو ہوندی ہے معشوق کوئی وصف ہوئے گا، چنگا ہے برا ہے جو ہوئی جے ابھی ہے، وجہ عشق موجود او دے ہے تے تاں عشق ہوئے۔ تو میں کہ میرے نزدیک تے معشوق جڑا ہے اے ہونا بہتر نظر آندا ہے۔ صفاتی نام پیندا ہی اکثر ادوئے جدوں او بندے صفت موجود ہوئے، ذاتی نام تے بچپن ہی رکھیا گیا ہے نا، او دے اندر او صفت ہے یا نہیں نام رکھ دیتا گیا ہے، لیکن صفاتی نام حافظ کدوں ہوئے گا جدوں قرآن حفظ کرے گا، مولانا عالم کدوں بنے گا جدوں قرآن و حدیث نو پڑھے گا، ڈاکٹر کدوں کہلائے گا جدوں جے ان پڑھ ہوئے تو ڈاکٹر کا وہ تو چھیڑ ہی ہوندی ہے نا، یعنی اس نو تنگ کرنا ہوتا ہے نا، جناب ذلیل کرنا ہوئے تو انہوں ڈاکٹر کہہ لو، رسوا کرنا ہوئے، پریشان کرنا ہوئے، شرمندہ کرنا ہوئے تے فیل ہو جائے تے کہو ماشاءاللہ سنے چنگے نمبر لے جائے، یعنی کہ اس دا استہزاء اڑانا ہوتا ہے۔ تو بات نو سمجھیے، صفاتی نام انسان دی فطرت ہے کہ ان صفاتی نام نے یاد کریے تے خوش ہوندے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ دا اپنا ذاتی نام کیے اللہ، باقی سارے نام کی نے صفاتی نے۔ رحیم صفاتی نام، رحمان دے بارے مفسرین اختلاف ہے، بعض نے فرمایا ذاتی نام ہے، بعض نے فرمایا صفاتی نام، باقی سارے نام اس دے صفاتی نے۔ الکریم ہونا، العزیز، المہیمن، الجبار، القہار، الستار، اس سارے نام صفاتی نے، ذاتی نام کیے اللہ۔ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ذاتی نام دو نے قرآن وچ، محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سارے نام صفاتی نے۔ اور سراجم منیرہ نے، شاہد مبشر نذیر نے، دائی اللہ نے، سراجم منیرہ نے، اس سارے نام صفاتی نے، ذاتی نام محمد اور احمد ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ذاتی نام کی ہے، شاباش۔ تسی دسو نا ماشاءاللہ، علماء تے پتہ ہی ہوئے گا نا، اجتماع والے دسو ماشاءاللہ پتہ جے نا، سیدنا عبداللہ ویکھ لو ابو بکر، یعنی کہ بعض دفعہ انج بھی ہوندہ ہے کہ صفاتی نام زیادہ مشہور ہو جاندہ ہے تے ذاتی نام کسی دے علم وچ بھی نہیں ہوندہ۔ ذاتی نام کی عبداللہ، جناب کنیت ابو بکر، صفاتی نام کی صدیق ہے۔ اسی طرح عمر فاروق دا ذاتی نام عمر ہے، صفاتی نام فاروق ہے۔ عثمان دا ذاتی نام عثمان ہے، صفاتی نام غنی ہے۔ حضرت علی دا صفاتی نام علی ہے، جناب ذاتی نام علی ہے، صفاتی نام المرتضیٰ ہے، صفاتی نام حیدر ہے، صفاتی نام اسد اللہ، شیر خدا نے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا، ذاتی نام فاطمہ ہے، صفاتی نام الزہرا ہے۔ خدیجہ دا صفاتی نام خدیجہ ہے، صفاتی نام جمع الکبریٰ ہے۔ سیدہ عائشہ دا ذاتی نام عائشہ ہے، صفاتی نام صدیق ہے۔ تو جدوں میں صدیقہ کائنات کہاں تو کیا سیدہ عائشہ صدیقہ دے، جدوں میں صدیقہ کہاں عائشہ ہون دا انکار ہے؟
نہیں، عائشہ ہون دا انکار نہیں جدوں میں الکبرا کہاں، خدیجہ ہون دا انکار نہیں جدوں میں خاتون جنت نو زہرا کہاں، فاطمہ ہون دا انکار نہیں جدوں شیر خدا کہاں، علی ہون دا انکار نہیں جدوں سید عثمان نو میں غنی کہاں، عثمان ہون دا انکار نہیں جدوں سیدنا عمر نو میں فاروق کہاں، عمر ہون دا انکار نہیں جدوں میں سرور حضرت صدیق نو صدیق کہاں، ابو بکر یا عبداللہ ہون دا انکار نہیں جدوں میں شفیع المذنبین سراج منیرہ کہاں، تے میرے محبوب دا محمد آمد ہون دا انکار نہیں جدوں میں رحمان رحیم کہاں، تے اس دے اللہ ہون دا انکار نہیں، اور جدوں میں اپنے آپ نو توانو اہل حدیث کہاں تے مسلمین ہون دا انکار نہیں۔ مسلمین نام ساڈا ذاتی ہے تے اہل حدیث نام غالب اتنا آگے ہے کہ ذاتی نام پیچھے رہ گیا تے صفاتی نام اگے ٹر گیا ہے۔ صفاتی نام ساڈا آل الحدیث ہے، ذاتی نام کی ہے مسلمین۔ جدوں کوئی عیسائی یہودی تو پوچھے تے کی آندے سی اہل حدیث ہونے ہیں کہ مسلمین ہونے ہیں، یہ آندے یہودی پوچھے کون ہو تے کی آندے سی اہل حدیث نہیں، اسی مسلمان مسلمین، لہذا اسی کافرہ دے مقابلے کی ہے مسلمین۔ جے کوئی رافضی پوچھے تسی کون ہوندے ہو تے اسی اہل سنہ سنی مسلمان، تے جے کوئی اہل رائے سامنے آ جائے تے اسی کی آنے اسی آل الحدیث، آل رائے اہل قیاس دے مقابلے اسی آل الحدیث، اور رافضیت دے مقابلے اندر اسی اہل سنہ سنی مسلمان، اور اہل کفر دے مقابلے اسی مسلمین۔ لہذا صفاتی نام ساڈا آل الحدیث ہے، اور جتنی شان زیادہ ہوئے گی نام بھی اتنے ہی زیادہ ہونے۔ اللہ دے نام ذاتی اللہ تے باقی صفاتی نام اس دے بے شمار نے۔ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ذاتی نام دو نے، باقی بے شمار صفاتی نام قرآن حدیث دے اندر بیان ہوئے نے۔ جی شان زیادہ ہے دے صفاتی نام بھی زیادہ ہوندے نے، جتنی شان زیادہ ہوگی اتنے نام بھی زیادہ ہونگے۔ اور یاد رکھیے آل الحدیث دے واسفے اسی کدے نو کسے دا نام برا لے کے کدے دا تذکرہ نہیں کیتا۔ اسی ہر گروہ نو جدو بھی مخاطب کرنے نام لینا پڑ جائے اسی او دا اصلی نام لینے جو او دے ہاں اپنے ہاں معروف ہے۔ جناب اگر بریلوی ذکر کریے، بریلی کیوں کہنے ہیں؟ اس واسطے کہ بریلوی اپنے آپ نو خود بریلوی کہلواندہ ہے، دیوبندی اپنے آپ نو خود دیوبندی کہلواندہ ہے، حنفی اپنے آپ نو خود حنفی کہلواندہ ہے، جناب شافی مالکی حملی اپنے آپ نو شافی مالکی حملی کہلواندہ ہے، سیفی اپنے آپ نو سیفی کہلواندہ ہے، اتاری اپنے آپ نو اتاری کہلواندہ ہے، رضوی اپنے آپ نو رضوی کہلواندہ ہے، نقش بندی اپنے آپ نقش بندی کہلواندہ ہے۔ جو کچھ نام وہ خود اپنا آپ رکھ دے نے، اسی اسے نام نہ لوگوں نے یاد کرنے ہیں۔ تے ساڑے ہوتے لوگوں دی مہربانی ہے جڑا نا اسی نہ بھی رکھیے، لوگ ساڑے اپنے ہی نام رکھ کے سنو بلائی جاندے نے، لیکن اللہ دی رحمت ہے جڑا بھی ساڑا کوئی نام رکھ دے اللہ کو سونے رکھواندہ ہے۔ اللہ پانچ سات ایویں طرح دے سونے سونے نام رکھن دی توانوں توفیق عطا فرمائے۔ جیسے تسی ساڑے نام رکھی جاؤ، وہابی کہو تے تامی منظور ہے، نہ سونے رکھیا جے، اپنے والوں خوش ہی رکھیا جے، لیکن اللہ نے تواڈے کول سونے رکھوایا ہے۔ اللہ ان طرح دے نام تون رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ جے تسی وہابی کہو تے ٹھیک ہے، سانو کوئی انکار نہیں، جے غیر مقلد کہو تے ٹھیک ہے، سانو کوئی انکار نہیں۔ اے نام بھی تسا رکھیا تے غصے نال سی، لیکن اللہ نے سونا رکھوایا ہے۔ کہنے لگا غیر مقلد دا تانوں معنی پتہ ہے؟ جے اپنے آپ نو کہندے ہو نام سونا ہے، میں کہا غیر مقلد دا معنی ہو ہی نہیں سکدا جب تک مقلد دا معنی نہ ہوئے۔ اسی تے غیر مقلد آنا، پہلے مقلد دا معنی کرو گے جیڑا او نہیں ہوئے گا وہ غیر ہوئے گا، لہذا پہلے اپنا نام دا ترجمہ دسنا پائے گا تے پھر ساڑے نام دا ترجمہ تو آپ ہی سمجھ آ جائے۔ مقلد کون ہوں ہے؟ یعنی مقلد تقلید کرنے والا، تے میں کہا دا معنی کیے یعنی جس کے گلے میں ہار وہ مقلد ہوا۔ کہنے لگے جی جس کے گلے میں ہار ہو وہ مقلد، کہ جے کے دا ہار یعنی جس دے گلے امام دی غلامی دا ہار ہوئے وہ مقلد ہوں دے۔ تے میں کہوں غیر مقلد کون ہوں ہے؟ جس کے گلے میں کسی امتی کی غلامی کا ہار نہ ہو وہ غیر مقلد ٹھہرا۔ پھر میں کہہ سن اللہ تو ویکھ لے خوش ہو جا کہ سن دنیا آندی ہے کہ ساڑے گلے کسی امتی دی غلامی دا ہار کوئی نہیں۔ اسی اول تا آخر انشاءاللہ پیغمبر دی غلامی اختیار کیتی اور قیامت تک اسی غلامی تے قائم رہاں۔ یہ تے تہاڈا ہی حوصلہ ہے کہ نبی علیہ السلام تہاڈے کول ہی نے پھر بھی حنفی ہو۔ کیسے حوصلے دی گل ہے کہ نبی علیہ السلام کول ہی نے پھر بھی حنفی ہو، نبی علیہ السلام کول نے پھر بھی سیفی اتاری ہو، نبی علیہ السلام کول بھی نے حاضر بھی نے ناظر بھی نے موجود بھی نے، پھر بھی کسی اور پیر دے ہاتھ تے ہاتھ رکھے آجے نا جی رکھے ہے۔ تو میں کہ ساڑھے عقیدت ویکھ لو، ساڑھے کول بھی نے جنت جنے
اطاعت پھر بھی مصطفیٰ دی ہے، بیعت پھر بھی مصطفیٰ دی۔ تے تواڈے کول ہی نے ماشاءاللہ یہ تے میں ضلع ننکان گفتگو سی، ایک دفعہ تقریر سی، میں تقریر کر کے آ گیا، مگر انہاں جلسہ کیتا دوسرے فریق نے، انہاں ایک مولوی صاحب نے بلایا، انہاں کہا جی وہ مسئلہ ایک بیان کر کے جواب دینا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک۔ مولوی صاحب آئے، مسئلہ حاضر ناظر دا سی، اس نے حاضر ناظر تے دلائل دیتے، اور بے شمار جڑے دلائل وہ ذہنی سن ان سارے اکٹھے کر کے بیان کر کے تے کچھ 15-20 چنگی تول کے سوچ کے سمجھ کے مینوں گالیاں دتیاں۔ انہاں پھر مینوں بلایا، انہاں کہ جی جلسہ ہے، انہاں کیتا ہے تے جواب دینا ہے۔ میں کیا کہنے لگے جی انہاں دلائل دیتے نے، انہاں دلائل دا جواب دینا، اور نال انہاں کیسٹ میں سنائی، کہنے لگے تو انہاں گالیاں بھی رج کے دتیاں نے۔ میں کوئی مسئلہ نہیں، میں تقریر شروع کی تھی، جڑے انہوں نے دلائل سن، مغالطے سن، شبہات سن، ابہامات سن، وہ جدوں میں سارے دور کر رہا نا، میں یار گل سنو، جتنے وہ تساں دلائل دیتے نے میں وہ جواب دے دیتا ہے، ہن تواڈیاں گالیاں رہ گئیاں نے، جڑیاں تساں من 15-20 گالیاں دتیاں نے نا، او دا میں تن جواب کی دیاں۔ دل میرا کرتا سی کہ میں تن جواب جویں تساں گالیاں دتیاں نے جواب گالی دیاں، لیکن میں کہا میرے علماء سٹیج تے شیوخ الحدیث بزرگ بیٹھے نے، انہاں دے سامنے میں تنوں گالیاں دیاں، من حیا ہوندی ہے، تانوں تے نبی پاک دے سامنے بھی نہیں آئی، مگر تواڈے کول تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود سن نا، تسی انہاں دے سامنے من گالیاں دے اندر کم از کم پر نبی پاک دی حیا کر لیندا، کول تشریف فرما نے، انہاں دے سامنے موجودگی تساں مینوں گالیاں دتیاں نے، میں تے علماء دے سامنے بھی شرم آ رہی ہے کہ تانوں گالیاں دیاں۔ اے جاگدے وچ انہاں نوں اٹھایا جائے، وچ اے شہید افغانستان ہے، اے جڑا کیا اینو اٹھاؤ، ہاں پھڑ پھڑ کے اٹھاؤ، اینو چک کے، یہ سینگ ہے تے اگے دو سوندے پوری لین لگ جانی، انہاں جگا کے رکھو۔ سنیے جڑا پیغام میں دینا چاہنا، نام ہمیشہ عزت والے نو اللہ زیادہ نام دیندا ہے، جے غیر مقلد کہو نام تاں بھی ٹھیک ہے، سونا رکھیا جے، اللہ انج دے نام اہل حدیث کہو، اے بھی نام پیارا ہے، محدثین کرام صحابہ کرام تو لے کے آج تک یہ نام جاری اور ساری، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ جڑا اس نام نو مٹانے کی کوشش کرے گا خود مٹ جائے گا، نام انشاءاللہ زندہ رہے گا، یہ نام تابندہ رہے گا، زندہ رہے گا، بلند رہے گا۔ اور یاد رکھیے اللہ دی رحمت ایسی ہے، میں اپنے تجربے دی بات کرے، علماء کرام موجود نے، جیڑا بندہ جس وقت گمراہ ہون لگدا ہے سب تو پہلے اپنے نام نالوں او لفظ اہل حدیث نو دور کردا ہے، آدھا میرے نال لفظ اہل حدیث ہٹا دو، میں کھائی جاندا ہے، او جناب عثمانی کہلا لے گا، مسلمین کہلا لے گا، توحیدی کہلوا لے گا، ساتھی کہلوا لے گا، ہزار نام رکھ لے گا، لیکن اہل حدیث حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، چشتی، سہروردی، اجمیری، بریلی، دیوبندی ہر نام رکھ لے گا، جعفری، سیفی، اتاری نام رکھ لے گا، لفظ اہل حدیث اپنے نام نال کدے چسپاں نہیں کرے گا، ایویں سمجھو کہ نام اللہ نے اہل حق واسطے خاص کر دیتا ہے۔ دنیا چ کوئی گمراہ ایسا نہیں جڑا اپنے نام تے لفظ اہل حدیث لگائے، جدوں کوئی گمراہ ہونے لگے لوگ آندے نے کہ کئی اہل حدیث جناب گمراہ ہوئے نے، میں کہ جدوں گمراہ ہوندا ہے او لفظ اہل حدیث نو اپنے آپ تو ہٹا دیندا ہے، آندا میں اہل حدیث نہیں، سب تو پہلے وہ کہندے میں اہل حدیث نہیں، جدوں اپنے آپ نو کہندا ہے میں اہل حدیث نہیں، پھر گمراہی دی دلدل پھنس جاندے، پھر اس لفظ دے خلاف جناب مناظرے کردے، مجادلے کردے، جھگڑے کردے، مباحثے کردے کہ لفظ اہل حدیث ٹھیک نہیں، یہ صفاتی نام ٹھیک نہیں۔ یاد رکھیے پورا قرآن پڑھیے، اللہ نے ساڑھا نام مسلمین رکھ کے پھر سن مسلمین کہہ کے بلایا نہیں، جدوں بھی بلایا صفاتی نام نال یاد کیتے، صحابہ کرام مہاجر انصار کہہ کے بلایا ہے۔ اور صحیح البخاری پڑھ لو، جنت دے کل دروازے کتنے نے؟ ایک جناب بخاری پڑھو، جنت دے دروازے 8 نے، ایک دروازے باب المسلمین وکھا دو، جنت 8 دروازے چو باب المسلمین دکھلا دو، نہیں ملے گا، دا مطلب ہے جماعت المسلمین واسطے جنت دروازہ ہی کوئی نہیں۔ جدو جنت دروازہ ہی کوئی نہیں تو ویڑا کیڑے پاسے جے؟ باب المسلمین تے ہے کوئی نہیں، باب اہل صدقہ تو ہے، صفاتی نام تے نال اللہ نے جنت دروازیاں دے نام بھی رکھے نے تے صفاتی رکھے نے، یا اہل صدقہ لے، یا اہل جہاد لے، یا باب الشہداء، یا باب الریان، یعنی کہ نیک اعمال دے نام تے صفاتی نام تے جنت دروازے رکھے نے۔ ہن قرآن پاک کی بیان فرمایا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ میرے بعد سپیکر بھی مانگ لیا ہو تے وابیاں کو لے آئے کرو، دوجے نے سپیکر میرے اگے نہیں چلتا، یہ پتہ لگ جاندہ ہے ساڑھے خلاف ہے۔ توجہ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کو ڈرو۔ اللہ نے صفاتی نام نے بلایا، آواز دیتی ہے، اور پورا قرآن پڑھو۔ یہ اللہ نے صفاتی نام نے کیویں یاد کیتا ہے مسلمین نو؟ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، مسلمین دی آگے ساری صفات نے۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کو ڈرو اور سچی بات کرو، سیدھی بات کرو، صاف ستھری بات کرو، سچ بولو۔ جی میں نماز فرض ہے، میں سچ بولنا بھی، اچھی بولو، سچ بولنا بھی۔ اچھا کدے سچ بولیا جی؟ سارے سچے بیٹھے ہو، سچ بول دے ہو نا ماشاءاللہ۔ بھلا بتی پیچھے دے کر یار، میں ویکھا کیڑا کیڑا سچا ہے۔ سارے سچ بول دے ہو نا، تھوڑے کوئی بھی جھوٹا نہیں بیٹھا۔ عشاء دی نماز کنے کنے پڑھی ہاتھ کھڑے کرو کا بھلا، چلو ہاتھ تھلے کر لو، جنہ نہیں پڑھی ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ۔ وینا کیڑا کیڑا سچا ہے؟ اچھا سچ بولنا ہے، جنہیں نہیں پڑھی ہاتھ اونچا کھڑا کرو، ایک بار دوبارہ جنہ نہیں پڑھی ماشاء اے ویکھ لو۔ ہن دسو با جنہیں عشاء نہیں پڑھی اور میرے وال کر دے، انہاں وال تو اونجی کرنا جائز ہی نہیں۔ توجہ، بے نماز ہو بیٹھے ہو میرے سامنے، 1 بجے تک ویکھ لو تساں نماز عشاء نہیں پڑھی، دسو جلسہ کران دا تے جلسہ سنن دا، سفر کر کے آن دا کی فائدہ ہے؟ چلو حضرت شیخ بیان کر رہے سن کہ خنجر کھا کے بھی سیدنا عمر نماز پڑھ دے رہے، تسی چاول بھی کھا کے نہ پڑھی، ساڑا بھی کھانا بھی آرام کیتا آج، وہ بھی کھا گئے ہو چاول، پھر بھی نہیں پڑھی۔ اپنے ذرا نصیبے تے رونا جا کے رات نو گھر سوچنا کی کیتا جے؟ قرآن نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ، سچی بات کرو، صاف ستھری بات کرو، سچ بولنا فرض ہے۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ مومن شراب پی سکتا ہے، مومن کو زنا بدکاری بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبی پاک نے فرمایا مومن جھوٹ بول سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہوندا، مومن کذاب نہیں ہوندا۔ نبی علیہ السلام فرمایا جڑا یہ جھوٹ ہے نا، اے انسان گناہ ول لے کے جاندے، اور گناہ انسان جہنم وچ لے کے جاندے، حتیٰ کہ بندہ جھوٹ بولدا بولدا اللہ دے ہاں کذاب لکھیا جاندا ہے۔ یاد رکھیے جھوٹ بولن دی وجہ تو بندے چہرے دی روشنائی چمک دمک ختم ہو جاندی ہے، جھوٹ بولن دی وجہ تو بندے دا اعتماد ختم ہو جاندے، جھوٹ بولنے والے انسان تے اپنی اولاد اپنے والدین اعتماد نہیں جے کردے۔ جڑا بندہ جھوٹ بول دے اللہ تعالیٰ اس دے اعمال نو اس انداز قبول نہیں جے فرماندا۔ جڑا بندہ جھوٹ بول دے اس بندے دی جناب دنیا بھی تنگ ہو جاندی، آخرت بھی تنگ ہو جاندی ہے۔ جڑا بندہ جھوٹ بول دے اودے تے قبر بھی تنگ ہو جائے گی، قیامت والے شفاعت مصطفیٰ تو محروم رہے گا۔ انسان مومن ہو کے جھوٹ بولے، اے جناب نبی علیہ السلام مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لہذا آئیے غور فرمائیے، جڑا میں پیغام دینا چاہنا کہ نماز جویں فرض ہے میں سچ بولنا بھی، سچ بولو گے نا انشاءاللہ، بول دے ہو نا سچ؟ ہاں سچی گل کیا، مولوی جڑا منے کدے سچ نے نہ بولیا ماشاءاللہ، کدے سچ نہ بولیا۔ اب مولوی دی گل من گئے کرو، اللہ دے بندے ہو، آکھو میں کدے نہیں بولیا ماشاءاللہ، بڑے پکے ہو بھابی ہو نا،
ایک مولوی چ گجراں والے دا ہے، دعا کرو جیندا ہے مر جائے، اس لائق ہے کوئی زندہ نہ رہے، یا اللہ انہوں ہدایت دے دے یا مار دے۔ بہتر تو یہی ہے کہ ہدایت دے دے، میرے موت نہیں جلدی منگ دے ہو بچا، دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرما۔ جمعہ پڑھا رہا سی، پتہ کی آندا ہے مریداں نوں اج کیڑا دن ہے؟ انہیں کہ جمعہ ہے، انہیں کہ اب زبان بند کرو، منگل اج منگل ہے، 15 منٹ تقریر اگے چلا کے آنا اج کیڑا دن ہے؟ انہیں کہ جی منگل ہے۔ جمعہ ہو گیا، جمعے بعد بندے باہر نکلے ہونے کہ تو پوچھ کیڑا دن؟ انہیں کہ منگل ہے۔ سکے جمعہ پڑھی آندو، سکے چپ کرو، حضرت صاحب نے فرمایا منگل ہے، ہو سکتا ہے منگل ہی ہوئے۔ اس واسطے جو مولوی کہہ دے گل من جائیں دی، پتہ ہے نا آج منگل ہے نا، کہو نا منگل ہے، ماشاء سوار ہے، اور اللہ دے بندے سوار موک گیا ہے، منگل گل سچی تے مان گیا کرو۔ چلو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سچی بات کرو، اللہ کو ڈر جاؤ، سچی بات صاف ستھری بات کرو، جھوٹی بات نہ کہو، جھوٹ نہ بولیا کرو، معاملات اندر جھوٹ نہ بولیا کرو، جناب لین دین اندر جھوٹ نہ بولیا کرو۔ تاں میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، سا اللہ دے سامنے قطاراں دی قطاراں، لینا دی لینا، بدترین گناہگار تاجر دکاندار ہون گے، اللہ دے سامنے لینا لگی ہون گی، تاجراں دی قطاراں دی قطاراں، حساب و کتاب واسطے بدترین گناہگار تاجر دکاندار کاروباری لوگ ہون گے۔ تے نبی علیہ السلام نے اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں جڑا سچا تاجر ہے، سچا دکاندار جنہیں کدے جھوٹ بول کے سودا نہیں ویچیا، اینوں اس نہ لینا چوں نکال کے اس صف وچ کھڑے کر دو جتے نبی تے صدیق کھڑے نے۔ جڑا سچ بولنے والے انبیاء صلحاء امت نال ہوئے گا، جنہ دے بارے قرآن نے اشارہ کیتا ہے، کی فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سچا تاجر جڑا نبیوں دے نال ہوئے گا، صدیقہ شہداء صالحین دے نال ہوئے گا۔ سچ بولنے والا تاجر دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت دے اندر بھی۔ سچ بولنے والا دکاندار، سچا کاروباری، سچا انسان دنیا بھی اللہ نو عزت ادا کرتا ہے، آخرت دے اندر بھی اللہ نو عزت ادا کرنا ہے۔ اور جناب جھوٹ بولنا ہے، قسم چک دے ہو نا دکان تے بیٹھ کے، اللہ دی قسم ہے جی 90 دی تے اپنی بھی خرید نہیں تے لیا 75 دا ہوندا ہے، تے قسم چک کے آندے ہو نا کہ 90 دی تے خرید اپنی بھی، تسی 90 دس دیو 90 دی تے خرید اپنی بھی نہیں، قسم چکی ہے تے نبی علیہ السلام اللہ قیامت والے دن اس بندے نال کلام بھی نہیں کرے گا جڑا جھوٹ بول کے سودا ویچ دے، اللہ دی طرفوں دے تے لعنت برستی ہے۔ تا قرآن نے فرمایا الا ان لعنت اللہ علی الکاذبین، جڑا بندہ جھوٹ بول دے تے اللہ دی لعنت ہے۔ قرآن دے ایک اور مقام تے غور کیجئے، فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کو ڈرو، سچے لوگاں دا ساتھ دو۔ سچ بولنا ضروری ہے، سچ بولنا فرض ہے، لہذا اپنے معاملات نو چیک کیجئے، کاروبار نو چیک کیجئے، ہر معاملے اندر سچ بولیے۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ ذرا غور کرنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ مزاق اندر بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیندا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور درمیانے درجے دی جنت دے محل دی ضمانت دینا۔ جیڑا بندہ مزاق کے جھوٹ بولنا چھوڑ دے، لہذا مزاق اندر بھی مت جھوٹ بولیے، جو بات کیجئے سچی کیجئے، قول سدید سچی بات، صاف ستھری بات، کوئی ملاوٹ مت کیجئے، جھوٹ نہ بات کے اندر مت ملائیے۔ جناب سمجھ نہیں آئی تو اس طرح سمجھ لیجئے، میں اگر بیان کراں تسی بھی خوش ہوندے ہو نا کہ صدیق اکبر جنت تے جان گے، ابو بکر صدیق جنت تے جان گے، کیوں؟ اس واسطے کہ نبی پاک نے نام لے کے فرمایا کہ ابو بکر
جنہ ابو بکر فی الجنہ ابو بکر جنت تے جان گے، و عمر فی الجنہ عمر فاروق جنت تے جان گے، عثمان رضی اللہ تعالی جنت تے جان گے، سیدنا علی المرتضیٰ جنت تے جان گے۔ ایک عشرہ مبشران اور صحابہ کرام جنہاں 10 سانو پیغمبر نام لے لے کے جنتی ارشاد فرمایا اے جنت تے جان گے۔ میں بیان کراں تے ایمان تازہ ہوئے، تسی سنو تے ایمان تازہ ہوئے اور ایمان یقین پیدا ہو جائے۔ جیڑا بندہ دے خلاف کوئی جملہ زبان چو ادا کرے، نعوذ باللہ کوئی بدبخت انسان کہے صدیق جنت نہیں جائے گا تے مارن واسطے مٹن واسطے تیار ہو جاؤ نا کہ نہیں یہ جھوٹ بول دے، صدیق جنت تے جائے گا، حالانکہ جنت قیامت والے دن ملنی ہے، لیکن یقین ہے میرا ایمان ہے کہ صدیق جنت تے جائے گا۔ کیوں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمائے خوش ہونے سن کے سنا کے بیان کر کے نعرہ بازی ہوندی، عقیدت محبت ہے سارے ہوندے کہ صدیق جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان علی جنتی ہے۔ تے میں پورے اجتماع کو پوچھنا صدیق نو نبی پاک نے نام لے کے جنتی کیے، میرے عمر فاروق نو نام لے کے جنتی کیا، عثمان اور حضرت علی نو نام لے کے جنتی کیے، وہ تے جنتی ٹھہرے۔ میرا بھی ایمان ہے، تہاڈا بھی ایمان ہے تے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تانوں جنت دی کوئی ضمانت گارنٹی نہیں دیتی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا جڑا بندہ من سچ بولن دی ضمانت دے میں محمد جنت دی ضمانت دینا۔ یہ دا مطلب ہے سانو بھی جنتی کیا ہے جے اسی سچے ہو جائیے تے نبی پاک نے فرمایا جے تسی سچ بولن دی گارنٹی ضمانت دے دو تے نبی علیہ السلام دی حدیث تے ایمان ہے نا، ایمان اتنا کامل ہوئے جویں صحیح البخاری دی حدیث ہے نا۔ ایک عورت آ کے عرض کر دی محبوب جی میرے واسطے دعا کر دو، میں مرگی دا دورہ پیندا ہے، اللہ من شفا دے دے۔ تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا سی کہ تو اگر اس مرگی دی بیماری تے صبر کر لوے تے اللہ تینوں جنت دے گا۔ تے اس خاتون نے اس بی بی نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا محبوب جی میرے واسطے دعا کرو، من جدو مرگی دا دورہ پڑے تو میرا سطر نہ کھلے، بس میں اس مرگی دی بیماری تے صبر کران گی، یہ اللہ تعالیٰ اس تے بدلے من جنت دے دے۔ محدثین مفسرین تڑپ کے اس بات دے جناب عورت دے ایمان دے کمال عروج دیکھئے، یہ عورت دے ذہن و دماغ اندر ذرہ برابر بھی شک ابہام ہوندا کہ پتہ نہیں قیامت کدوں آئے گی، جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، شفا ہونے نصیب ہونڈائیے، میں کیوں سودا کراں؟ یہ حدیث اندر ذرہ برابر بھی شک ہوندا نا کہ اللہ دی قسم میں کدے عورت سودا نہ کر دی۔ سودا کیوں کیتا ہے کہ دنیا زندگی مک جائے گی، مصطفیٰ دی حدیث ضرور پوری ہو کے رہے گی۔ ایمان سی نا، یقین سی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اتنا ایمان کامل یقین ہوئے حدیث پاک تے جی میں سید میں پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ آئے، فرمایا نبی پاک نے فرمایا ابو رافع بھوک بڑی لگی ہے، تو انت نہیں لگی ماشاءاللہ رجے ہو نا، چلو فرمایا بھوک لگی ہے۔ ابو رافع فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری رکھی ہے، جب فرماؤ تو میں جا کے ذبح کر کے گوشت نہ پکاواں؟ آپ نے فرمایا جاؤ۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ گھر گیا، بکری نو ذبح کیتا، گوشت بنایا، ہانڈی چ پایا، میرے مصطفیٰ تشریف لے، صحابہ کرام نال نے۔ آپ نے فرمایا ابو رافع گوشت پک گیا، کھانا پک گیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجے ہونے گوشت بنا کے تے ہانڈی چ پا کے چولہے تے رکھیا، اجے پکیا نہیں۔ فرمایا جویں دا کچا پکا ہے کچھ لیا نا کھائیے تے صحیح۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی گئے، جناب ہانڈی تو ڈھکن اٹھایا، بکری دے ایک دستی اٹھائی، نبی علیہ السلام دے کو لے کے آئے، آپ نے اور آپ نے صحابہ کرام نے تناول فرما لی۔ فرمایا میرے پیارے جا ایک بکری دی دستی اور لے آؤ۔ صحابی رسول گئے، بکری دی دستی نو دوسری چکی ہے ہانڈی چو لے آئے تے نبی علیہ السلام تناول فرما لی۔ پھر نبی علیہ السلام نے ابو رافع جی محبوب جی جاؤ بکری دی ایک اور دستی لے آؤ۔ ایک بکری دی دستیاں کنیاں ہوندیاں نے؟ دو ہی ہوندیاں نے نا، تواڈے علاقے چ دو ہی ہوندیاں نے؟ چلو بکری دی دستیاں دو ہی نے تواڈے علاقے چ؟ اچھا چار نے، ہونے چار ہو گئی۔ مرغے دی لیگ پیس کنے نے تواڈے علاقے چ؟ چلو شکر ہے وہ دو مان لے جے، وہ تے واقعی دو ہوندے نے۔ ہن ذرا دیکھنا، اور نبی علیہ السلام جاؤ بکری دی دستی دا گوشت لے آؤ تے نبی علیہ السلام نے صحابی فرما دے محبوب جی
بکری دیا دستیاں دو ہوندیاں نے، دستی دا گوشت دو ہی ہوندیاں نے، تے دو میں لے آ چکا، تسی تناول فرما چکے، یا تے فرماؤ کوئی ہور گوشت دا حصہ ٹکڑا لے آواں، تسی فرما دیو جا بکری دستی دا گوشت لے آ، تے دستیاں دو ہوندیاں نے میں لے آ چکا، تسی تناول فرما چکے۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے جے تو میری حدیث سن کے اگوں بولدا نا، جے میری حدیث سن کے میرا فرمان سن کے اگوں بولدا نا، جا پیندا ہانڈی ول چلا جاندا، ہانڈی دا ڈھکن اٹھاندا، بھاویں بکری دیا دستیاں دو ہوندیاں نے، تو لے آ چکا، میں کھا چکا، تناول فرما چکا، لیکن میرا فرمان، میری حدیث، میرا حکم سن کے تو ٹر جاندا تے ہانڈی دا ڈھکن اٹھاندا تے بکری دی دستی تو ضرور پاندا، تو لے آندا، میں پھر کھاندا، میں پھر فرماندا، میں فرماندا جاندا، تو جاندا رہندا، اگو کدے بولدا نا، اگو کدے بولدا نا، اگو اے نہ کہندا حدیث تے ہے ایک وطر دی حدیث تے ہے لیکن جواب دیاں گے، اگو تو بولدا نا، کی بولدا نا کہ جے پانی نہ ہوئے تے تیمم کر لو، پانی نہ ہوئے تے مٹی نال تیمم کر لو، حضرت جی جے پانی نہ ہوئے تیمم جی، تے جے حکے والا پانی ہوئے، حکے والا پانی ویکھیو ہے جی، پیتو ہے جی ماشاءاللہ، جڑا حکے جو پاندے ہو، جے حکے والا پانی ہوئے تے پھر فرمان لگے جو حکے والا پانی ہوئے تے تیمم نہیں کرنا، حکے والے پانی نہ وضو کر لینا، میں کہا نہیں گلاس ایک پی بھی لو، حکے والے پانی نال وضو کر لو، اساں کیا نہیں، اگر پاک صاف ستھرا پانی نہیں تیمم کرو، پاکیزہ مٹی نال، پاک مٹی نال تیمم کرو، حکے دے پانی نال وضو نہیں ہوئے گا، کہنے لگے نہیں وضو ہو سکتا ہے، میں کیا کیوں، جانے پانی ہے، میں کیا پانی ہے لیکن پاک نہیں، کیوں، نبی علیہ السلام دی حدیث ہے جدو پانی دا ذائقہ رنگ بدل جائے پانی ناپاک ہو جاندے، تے حکے والے پانی دا رنگ بدل ہے یا نہیں، ذائقہ بھی بدل جاندے، کیوں بدل دے، آخر کدے کہ سوچیا جے باپ حکے دے پانی دا رنگ بدل دا کے دے نال، حکا پیندے ہو نا ماشاءاللہ، جی ہاں کیسے خوش نصیب نے، جی ہاں پینے ہاں، حکا پیندے ہو کہ کھاندے ہو، اچھا یہ دسو گا میں انہوں 1 روپیہ نام دیا جڑا ہے میرا سوال حل کر دے، 5 روپیے کہ کھویندہ ہے یا پیویندہ ہے، حکا کھاون والی شے یا پیون والی، بولو دسو، اے ویکھو ایدے فقیر بیٹھے، کوفے والے فقیر نال تے چنگا فقیر ہے، آندا چنگیندہ ہے، نہ پیون والی شے نہ کھاون والی شے، اینو کھچیندہ تے چنگیندہ، ایدے کول پوچھو جنہیں چنگیا ہے، میں نہیں جے کدے منہ لایا، ہون ذرا چلو جیڑا بھی پیندہ کوئی تو چنگدہ ہی ہوئے گا نا، میں کہے دا رنگ پانی دا ذائقہ کیوں بدل دا ہے، کہنے لگے اس واسطے بدل جاندہ ہے کہ دھواں تھلے نو بھی جاندہ ہے، بندو کھچیے نا دھواں پہلے تھلے نو بھی جاندہ ہے تو پھر اتا نو آندہ ہے تو پھر اندر نو جاندہ ہے، یہی ترتیب ہے حکے دے دھوئیں دی، تو میں کہے پانی پلید ہو جاندہ ہے، حکے والا جانے جی، میں کیوں جانے دھوئیں دی وجہ تو، جے حکے دا دھواں تھلے نو جائے تو پانی پلید ہو جاندہ ہے، تو جے حکے دا دھواں اندر جائے، نہیں اندر پاک رہنا چاہیے دے گے، اندر پانی پلید ہو گیا حکے دے اندر، تو جڑا پانی تو آڑے اندر ہے وہ تو ماشاءاللہ پاک ہو گیا ہوئے گا، کہنے لگے حکے والا پانی ہوئے تے وضو کر لو، اہل حدیث نے کیا اگر پانی صاف ستھرا صاف نہیں تے پاک مٹی نل تیمم کرو، کہنے لگے جے مٹی نہ ہوئے پھر، جے مٹی نہ ہوئے تے پھر، تاہی تے بزرگ عجیب ہی شرط رکھ دیں، حدیث چاہندہ سی نا کہ امام اس نو بناؤ جڑا قرآن دا علم جدے کو زیادہ ہوئے،
جے یہ برابر ہون پھر امام اس نو بناؤ جہدے کول سنت علم زیادہ ہوئے، جے یہ برابر ہون تو پھر امام اس نو بناؤ جس دے کول یعنی ہجرت پہلے کیتی ہوئے، جے یہ برابر ہون پھر جناب امام اس نو بناؤ جنہیں اسلام پہلے لے آندہ ہوئے۔ چار شرطہ تے حدیث آ گئی آ، بزرگ فرمان لگے جے یہ چارے شرطہ برابر ہون پھر پنجویں بھی ہونی چاہیے۔ اسا کہا پنجویں کیڑی ہے؟ یعنی پنجویں شرط یہ آ جے چار شرطہ برابر ہو پھر مولوی انہوں بناؤ جہاں سر موٹا ہوئے، امام اس نو بناؤ جہاں سر موٹا ہوئے۔ ساڑھے تے کوئی بھی یہ لائق نہیں محمد، سر موٹا ہوئے گا تو عقل بھی موٹی ہوئے گی، پھر جو کہاں گے وہ منی رکھے گا۔ بزرگ یوں فرماتے ہیں کہنے لگے جے پانی نہ ہوئے تے تیمم تے جے مٹی بھی نہ ہوئے تے پھر فرمان لے جے مٹی نہ ہوئے تے پھر چونے نل تیمم کرے، جے چونا نہ ہوئے تے کہنے لگے سرمے نل تے میں کہا میری فقاہت بھی سنو، جے سرما بھی نہ ہوئے جڑے پھر میں کہا پھر توے دے پچھلے پاسے نل ہاتھ مارو، پھر چہرے تے مارو، پھر ہتھا تے مارو، پھر نماز پڑھو، پھر شیشہ ویکھو۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، پتہ لگے نماز پڑھن دا نور کتنا چڑھے ہے، سمجھ آئے دنیا ویکھے کی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا میرے پیارے جے تو میری حدیث سن کے گو بول دانا باویں بکری دیا دستیاں دو ہندیاں نے، لیکن جے مصطفیٰ فرمان جاؤ بکری دستیاں انڈی اندر مل جائیں گی، جے مصطفیٰ فرمان دے رہن اکھا غلط ہو سکتی ہے، سوچ فکر غلط ہو سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ دی زبان پاک چو نکلے گا جملہ غلط ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ تا قرآن اعلان کردہ ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ جڑا پیغام میں دینا چاہنا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سچی بات کرو، صاف ستھری بات کرو، کوئی بات اندر ملاوٹ نہ کرو، جھوٹ نہ بولیا کرو۔ جویں سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں غزوہ تبوک دے موقع تے نبی علیہ السلام فرمانا میرے صحابہ جاؤ تبوک دے اس غزوے دی تیاری واسطے سامان لے آؤ، چندہ لے آؤ، سامان لے آؤ۔ صحابہ کرام گئے، صدیق گھر دا سارا سامان لائے تے عمر فاروق گھر دا تے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سینکڑوں لدے لدائے پیش کیتے، تائیں تے مشرکین مکہ صحابہ کرام دے بارے پتہ کی کہنے سن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ کہنے سن اسی اس لیے ایمان لے آؤ جویں صحابہ ایمان لے آئے، تو کہنے سن ایویں ایمان لے آئیے نعوذ باللہ جویں بیوقوف لوگ لائے۔ صحابہ کرام نو مشرکین کی کہندے سن یہود و نصارہ بیوقوف نے کیوں؟ حالانکہ صحابہ کرام جیسا عقل مند کوئی نہیں، اولاد پیے بچے بھی کھاندے پیندے کماندے سارے معاملات دے زندگی ادا کر رہے سن، پھر جان بجھ کے کافر بے وقوف پتہ کیوں آندے سن؟ وہ دی ایک وجہ ہے، بدا وجہ کیڑی؟ صحابہ کرام نو صفی آندے سن، یعنی غیر فقیہ نے۔ فقیہ دا الٹ کیے، فقیہ دا الٹ صفی ہے یہ نا تے ہن صحابہ کرام نو صفی تے نعوذ باللہ کہہ نہیں سکدے، غیر نال کم ٹوری جان ڈان با فقیہ نال غیر لا چھڑو، سیدھا کو جرت کو کافر طرح غیر فقیہ دے بجائے صفی نعوذ باللہ کہو، پتا چلے کہ تسی صحابہ کرام دے کتنے محب ہو، صحابہ کرام کتنا پیار کرنے والے ہو۔ سنیے جدوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ کہندے نے صفی نے نعوذ باللہ بے وقوف نے، میں سوچنا کہندے کیوں سن؟ جی میں ہن اعلان کراں بس جڈیالی بنگلہ دی مسجد واسطے چندہ دیو تعاون کرو، یا چلو ادھر سوان سمجھ نہیں آندی تے سلاب زدگان واسطے دے چھڑو، تے توڑے جو بندے جان بشاہ اور چندے دا اعلان کیتا تو گھر جاؤ، ایک بندہ توڑے جو جائے ٹرالی لوے ٹرک لوے گھر دے دروازے کے جا کھڑی کرے،
ساریاں چرپائیاں، سارے بستر، سارے بکسے، سارے برتن بن بن کے ٹرک ہی سٹے۔ گوانڈی پوچھن بخیر ہے کی ہو گیا، کدھر جا رہے ہو؟ نہیں، پھر سامان ٹرک ہی پاندے ہو، مولوی صاحب نے اعلان کیتا ہے تو میں مسیطے لے کے جا رہے تو بھائی گھر تیرے بچے نہیں، بچے ہیں، بیوی بھی ہے، تو چرپائیاں بستر بستر سارے جی، تو کی کہن گے کی ہو گیا؟ لگتا ہے پاگل ہو گیا۔ جو صدیق لے کے ٹرے ہوئے گا انہیں کہنا سی نا نعوذ باللہ صفی، تائیں تے کہندے سن کہ غیر مشروط پیغمبر دی ہر بات منی جا رہا نے، جڑا پیغمبر دی ہر بات بغیر سوچے سمجھے منے اس نو ادوں بھی صفی کہندے سن، اور انشاءاللہ اساں بغیر سوچے سمجھے مننی۔ مشرکین دی سازش شروع تے ہی ہے، کوئی حدیث منن والی ہوندی ہے، کوئی نہیں منن والی ہوندی ہے، کوئی سوچن والی ہوندی ہے، کوئی سوچن والی نہیں ہوندی، پوچھیندا بھی ہے بزرگاں کولو اگوں پیچھوں کو پوچھیا بھی کرو یہ حدیث منن والی ہے یا نہیں۔ ہر حدیث من دیو، ہاں ہاں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، حدیث آ جائے، سند صحیح ہوئے، حدیث مصطفیٰ ہوئے، اسا کدے سوچ کے نہیں منی، حدیث مصطفیٰ سمجھ کے منی دی۔ عقل چاہے تب بھی حق ہے، عقل چ نہ آئے تب بھی حق ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ صحابہ کرام سامان لیا تبوک دا جناب سفر واسطے تیاری ہو گئی ہے، آپ نے میرے صحابہ تیاری کرو۔ منافقین آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانا ہے تبوک؟ کل فرمایا ہاں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ گرمی زیادہ نہیں، کچھ مہینہ ٹھہر نہ جائے، کوئی بارشہ بورشہ ہون دئیے؟ آپ نے فرمایا نہیں، حدیث کے تعویل کرن ڈانے لیٹ نہ کر لئیے، کچھ کوئی سوچ نہ لئیے، ویخ نہ لئیے۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں ہونے جانا ہے۔ جب یہ بہانہ نہ چلیا پھر آئے یا رسول اللہ کھجوراں پک رہی نے، تیار ہو رہی نے، جے اسی چلے گئے واپس آن دے کھجوراں گر جان گیا، یہ جناب پک جان، تیار ہو جان، توڑ لئیے، گھر رکھ لئیے، پھر نہ جائیے۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں ہونے جانا ہے۔ انما کان قول المومنین، صحابہ سن کے چل پڑے، منافقین سوچتے رہے، تعویلاں کرتے رہے کہ پتہ نہیں اس حدیث نو ہن منیے کیویں منیے، سوچ رہے سمجھ رہے نے، اپنے ماحول برادری اپنے اندر دی خواہشات نو قبول کر رہے نے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام چلے، آپ نے فرمایا علی المرتضیٰ جی محبوب جی تساں نہیں آنا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میرا حکم ہے گھر دے معاملات، جے میری ازواج مطہرات تواڈے گھر دے معاملات، یہ ساری نگرانی حفاظت تواڈے ذمہ ہوئے گی، لہذا تساں نہیں آنا۔ اے عبداللہ بن ام مکتوم جی یا رسول اللہ، فرما تسی نبینا معذور چوکے تو سفر تے جاؤ گے نہیں، جہاد دے سفر تے، لہذا مدینے چ رہو جب تک میں نہ آوا، میرے مسلح تے جماعت کرواؤ گے۔ یہ میرے مصطفیٰ مدینہ پاک تو چلے گئے، صدیق عمر عثمان چلے گئے، پیچھے کچھ معذور نے، کچھ بیمار صحابہ کرام نے، جتنے صحابہ کرام مدینے چ رہ گئے نے، سب تو افضل ترین صحابی مدینے چ رہنے والے وچوں سیدنا علی المرتضیٰ نے، لیکن فرما جماعت عبداللہ بن ام مکتوم کران گے کیوں؟ اگر آج علی المرتضیٰ جماعت کروان دے، رافضیت نے کہنا سی خلیفہ بلا فصل بن گئے نا، وسیع رسول اللہ بن گئے نا، پیغمبر دے نائب بن گئے نا، بلکہ علماء کرام دی موجودگی چ اعلان کرنا جناب پورے جناب دنیا نو میری دعوت ہے، میرا پیغام ہے، سنیے، صرف ایک حدیث پیش کر دیجئے، پھر سنیے میرا اعلان، سنیے میرا پیغام، سنیے، صرف ایک حدیث صحیح پیش کر دیجئے، صرف ایک حدیث صحیح مرفوع متصل کوئی پیش کر دیجئے، صرف ایک حدیث پیش کر دیجئے کہ میرے مصطفیٰ نے اعلان نبوت تو لے کے وفات تک 23 سال عرصہ نبوت دے اندر میرے مصطفیٰ مدینے چون یا مکہ پاک چون، سفر چون یا حضر چون، میرے مصطفیٰ دی زندگی پاک دے اندر آپ دے مسلح تے جماعت واسطے علی المرتضیٰ تشریف لائے ہون، ایک جماعت کرائی ہوئے تو حوالہ لائیے، نہیں ملے گا حوالہ۔ پیغمبر دی زندگی اندر جماعت کرانے والے یا عبدالرحمن ابن عوف نظر آنگے، یا آپ دے تبوک دے سفر دے دوران حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نظر آنگے، یا بیماری دے ایام دے اندر مصلی رسول تے صدیق اکبر نظر آن۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نئی جماعت کروائی، ایک نماز دی امامت بھی صحیح سند نال کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ جماعت نہیں کروان گے، عبداللہ بن ام مکتوم جماعت کروان گے، کیوں؟
ایک تو علی المرتضیٰ دا مسئلہ حل ہو جائے کہ خلیفہ بلا فضل علی المرتضیٰ نے صدیق ہے، تے دوسرا مصلی رسول تے نبینہ جماعت کراوے تاکہ کل کوئی نبینے دی امامت نو مکروہ نہ کہے. ہجے تے نبی پاک دے مصلی تے نبینے نے کرائی ہے تے مکروہ ہے، تے جے نہ کراندے پتہ نہیں حال کی ہوندا نبینے دا. ہجے تے نبی پاک دے مصلی تے عبداللہ بن ام مکتوم نے جماعت کروائی ہے، اس صحابی نے جنہاں دے بارے قرآن نے فرمایا ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو اور دو صحابی اور نال نے فرماتے حضرت کعب کہ میں پیچھے رہ گیا، میرے کو مال و دولت دی فراوانی سی، اتنا کدے میرے کو مال سواریاں نہیں سی آئیاں، میں کیا چلو آج نہیں تو کل چلا جاواں گا. علی المرتضیٰ تو پیغمبر دے حکم دے مطابق نہ گئے، عبداللہ بن ام مکتوم نبی نہ ہون دی وجہ تو نہ گئے، اسی تین صحابی پیچھے رہ گئے، حضرت الال، حضرت مرارہ، حضرت کعب بن مالک. فرماتے ہیں میں کیا چلو کل یا پرسوں نکل جاؤں گا، لیکن نہ جا سکیا. تے کعب فرماتے ہیں میں سوچیا کعب ہزاراں دا لشکر حضور تے نال جا رہا، کیوں نہ سانو یاد کرنا کیڑا سن گنتی جانا ہے، سن کیڑے کنے اتھے جا کے پوچھنا ہے، کوئی خیال نہیں ہونا ساڈی گنتی جیسا آنا ہی نہیں، ویکھی جائے گی. رہ گئے جب نبی علیہ السلام تبوک اندر پہنچے تے آپ نے فرمایا میرے صحابہ کعب بن مالک نظر نہیں آ رہے، جڑے کہندے سن کسے پوچھنا نہیں، سب تو پہلے پوچھ ہی انہوں نے لیا. فرمایا کعب بن مالک نظر نہیں آ رہے. یا رسول اللہ وہ آج کل مال و دولت دی فراوانی اندر نے. فرمایا نہیں کعب تے بارے ایسی بات نہ کہو، میرے مصطفیٰ واپس تشریف لائے، جب آپ مدینے پہنچے نا منافقین بانے بنا کے آئے، تعویل کرنے والے حدیثاں، تعویل کرنے والے، نہ ماننے والے، اعتراض کرنے والے، سوچنے والے، سوچ سمجھ کے تے جناب وڈیرے دی گل مننے والے، اپنے خواہشات نو مننے والے، حدیث نو چھوڑنے والے آئے اکٹھے ہو کے. تعویلاں پتا طویلاں کے طویل تو انوی دس دیاں دو چار کوئی کر لے سو حدیث سن کے طویل کریں دیئے یہ حدیث نو منیندہ ہے ماشاءاللہ. ہاں تے جے تساں طویل کرنی ہوئے نا کدے کدے جٹوں اشر تو بچنا ہوئے، زکاة نہ دینی دین دے ہو نا زکاة ماشاءاللہ اپنے آپ نو ہی، ہاں اپنے آپ نو کھادی رکھی کرو ماشاءاللہ. زکاة دین دے ہو نا تے جے نہ دینی ہوئے تے پتا طریقہ کیے بچن دا زکاة تو. ہون تو میرا حق بنتا ہے نا کہ تسی یہ چھیاں دے وڈے برا بھی تو میں دس دا جے زکاة تو بچنا ہوئے جے تو میں طریقہ دس دے وہاں با زکاة بھی ادا ہو جائے، رب بھی راضی ہو جائے تے پیسے بھی بچ جان، پھر میرا حق بنتا ہے نا کوئی شے من دیو. ہون ذرا سننا ہاں جے زکاة نہ دینی ہوئے تے پتہ کی کرنا ہے، کل توڑے تے زکاة لاگو نے سال توڑے مال نو پورا ہونا ہے نا، تے اپنی بیوی نے کہہ دو جڑا میرا مال ہے سارا تیرا ہے، آج تو بعد سارا مال تیرا ہے. ہن کل توڑے تے زکاة نہیں کیونکہ توڑے کول شے ہی کوئی نہیں، تے توڑے بیوی تے زکاة نہیں کیونکہ ہجے دے مال نو سال پورا نہیں ہویا، ہجے نو تو کل لبے ہے. جدو اگلا سال آئے نا ایک دن پہلے بیوی کہے میں سارا مال اپنے شوہر نوں دتا ہے، ہن بیوی تے زکاة نہیں، او دے کول شے ہی کوئی نہیں تے توڑے زکاة نہیں کیونکہ توڑے مال تے سال نہیں ہویا. ہاں کہ تجربہ نہ کرے جے نہ سارا کوئی لے کے تے خلا کرا لوے. تے میں کہا سنو جے ساری ٹر جائے کملے حدیث چھوڑن دی وجہ تو کہ سارا لے کے ٹر جائے دوجے عدالت پہنچی ہوئے بے دے کول شاہی کوئی نہیں. تے جے ایویں بچنا آسان ہو طریقہ جے زکاة دینی پہ جائے تے پتہ کی کرنا، جتنی سونے چاندی پیسے نقدی جتنی زکاة نکلی لے کے ساری ایک گھڑے مٹکے پاؤ، بالٹی پاؤ، مٹکے پاؤ، گھڑے پاؤ، اتے 5-4 ٹوپے 5-7-10 کلو دانے دے پاؤ، باہر نکل کے غریب نو کہو یار آج میں اپنی زکاة ساری دی ساری تن دینا چاہنا. وہ بندہ بڑا خوش بات جا چودھری صاحب ساری زکاة لمبی چوڑی ہو رہی ہے میں دین گے، اے میری زکاة پئی ہے، سونا تھلے چاندی تھلے سب کچھ تھلے اتے 10 کلو دانے آندے. ہن غریب آیا ہے انہوں کہا ہے میری ساری زکاة تو لے جا، انہیں بالٹی چکی دانے لے کے باہر جدو توڑے گھروں نکل جائے نا پچھو پہنچ جاؤ انہوں کہو یار ایویں چکی پھرے گا تو نقدی لے لے دانے میں مول دے دے، یہ جڑا کوئی تیرے کو سامان میں مول دے دے، تو روپیہ دے دو 5000. وہ خوش ہوئے بات کلو دانے
10 ਕਿਲੋ ਦਾਣੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ 10 ਕਿਲੋ ਤੇ 5000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਚੌਧਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਜੇ ਨਾਲੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਭਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਨੇ ਇਹ ਜਨਾਬ 5000 ਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਦਾਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਵੀ ਸੀ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਸੀ ਸਿੱਕੇ ਸਨ ਪੈਸੇ ਸਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਵਾਹ ਅੱਲਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚ ਗਏ ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਅਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਸਲ ਦੇ ਛੋੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਲ ਲਈਏ ਨਾ ਵਾਪਸ ਅਸਲ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਤਾਵੀਲ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਵੀਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਾਰੀ ਹੈ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਤਾਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਈ ਯਕੂਲੂ ਸਮਿਅਨਾ ਵਾਤਾਨਾ ਅਈ ਯਕੂਲੂ ਸਮਿਅਨਾ ਵਾਤਾਨਾ ਹੁਣ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ ਯਾਰ ਰਸੂਲਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਰਸੂਲਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅਬੂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾते गए नबी पाक फरमान जाओ अल्लाह तुम्हें माफ करे अल्लाह का मामला अल्लाह फैसला करेगा काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तुम्हें फरमाते ने मैं और दूसरे दो सहाबा आए नबी पाक के सामने बैठे मैं अर्ज कीता महबूब जी जानते हो तुसी मेरे नालों वाद के गल बात पंचायत के अंदर करने वाला बना के समझाने वाला और गल कोई नहीं मैं गल करके मुतमईन कर सकना लेकिन महबूब जी मैं ख्याल के कीता है जे मैं तुहाडे कोल झूठ बोल दिया आसमान तो वही आ जाएगी ये नहीं फरमाया यार रसूला जे तुहाडे कोल झूठ बोल देवां तुसीं तां आलिमुल गैब हो ते झूठ ते बोलिया नहीं जा सकदा तुसीं हाज़िर हो नाज़िर हो तुसीं हर जगह ते मौजूद हो हर मकान हर आन मौजूद हो लिहाजा तुहाडे कोल बंदा किवें बंदा कोई गलत बयानी कर सकदा नहीं फरमा महबूब जी जे मैं तुहाडे कोल कोई गलत बयानी करा तो आसमान तो वही आ जाएगी तुहानूं इत्तला हो जाएगी फिर मेरा की बनेगा आपने फरमाया काब बिन मालिक और दीगर दो सहाबा नाल बाईकाट कर दो बाईकाट हो गया फरमाया बाहर निकलदे आ कोई बंदा साडा बोलदा चलदा नहीं हत्ता के मस्जिद के अंदर मयाना नमाज पढ़ना नबी अलैहिस्सलाम बैठे होंगे तशरीफ फरमा मैं इल्तिफात नजर करके मुस्तफा वाल अपना चेहरा और जनाब निगाह उठाना मुस्तफा वाल मेरे वाल वेख रहे होंगे जो मैं हजूर वाल वेंदा नबी पाक चेहरा अपना फेर लेंदे इन जनाब 40 दिन गुजर गए फिर नबी अलैहिस्सलाम फरमाया तीनों अपनी बीवियों के करीब भी नहीं जा सकते बीवियां आईयां या रसूला जे फरमाओ तो असीं अपने शौहरां दे घर भी छोड़ दईए तबाह होवे ते ऐसी होए हालांकि तन्हाई दे मामलात खलवत दे मामलात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुकाम तक आपके इल्म में बात नहीं आ सकेगी लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इत्तिबा इताअत दा जज्बा देखिए फरमान नहीं घर च रहो लेकिन करीब नहीं जाना 50 दिन गुजरे ना हजरत काब फरमाते मैं मकान दे छत ते सुता वा आवाज आई है काब मुबारक होए तेरी तौबा अल्लाह ने आसमान ते कबूल फरमा कहा फरमाते मैं चरपाई तो उतरिया नीचे आया मकान में छत तो बाहर निकले लोग मन मुबारक दे रहे मैं मस्जिद नबी अंदर आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने आलम मोहन का फरमाया नबी फरमाया का मुबारक होवे जो तू पैदा उस दिन तो लेके आज तक सब तो ज्यादा तेरे वास्ते खुशी का दिन मुबारक दिन तेरे वास्ते आज आया है कि तेरी तौबा अल्लाह ने कबूल फरमाई है कहा फरमाते महबूब जी मैंने उम्मीद है मैंने यकीन है अल्लाह ने सच बोलने की वजह तो निजात दी है गवाह हो जाओ काब कदे झूठ नहीं बोलेगा काब बिन मालिक कदे झूठ नहीं बोलेगा और जिस माल की मोहब्बत मैंने पीछे कर देता है महबूब जी ये सारे दा सारा माल अल्लाह दे राह अंदर मैं सदका कर रहा हूं या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा लोगों किसे जनाब ना धोखा करना खयानत करना झूठ बोलना हराम जी अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने मैनू मेरी अम्मी ने बुलाया है ते मैंने आवाज दी आ जाओ मैं तेन कोई चीज देया ते नबी अलैहि सलाम फरमाया क्या तेरा इरादा सीख तू अपने बच्चे ने कोई शायद देंगी फरमाया हाँ फरमाया जे तेरे दिल च इरादा नीयत ना होंदी ते तेरा अल्लाह दे हां झूठ लिखिया जांदा बच्चे नु झूठ बोल के बुलाना भी हराम है मना अल्लाह दे हां भी झूठ लिखिया जांदे जिवें तुसीं आंदे हो ना माशाअल्लाह जाके कह दो अबू जी कह रहे ने मैं सोता वां अबू जी फरमा रहे ने मैं घर कोई नहीं बच्चे ना झूठ बोलते हो ना ते कुरान की अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा ऐ ईमान वालों सच्ची बात करो बंदा मामलात अंदर झूठ बोलना भी हराम है हर मामले अंदर लेन देन अंदर झूठ बोलना हराम है लेकिन याद रखिए सब तो बड़ा कज़्ज़ाब होवे जेड़ा रब दे बारे झूठ बोलना है रसूलुल्लाह दे बारे झूठ बोलना है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा ऐ ईमान वालों अल्लाह को डरो सच्ची बात
کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روایت صحیح البخاری اندر میرے محبوب فرماتے ہیں جڑا بندہ میرے بارے جھوٹ بولنا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لوے. یاد رکھیے گل میں نہ کہی ہوئے تے میرے بارے کوئی کہے میں سنا میں کہوں میں یار گل کہی ہی نہیں تے میں اس بندے دکھ ہوئے گا جس نو میں کہی نہیں تے میرے نام نال کوئی بات اگے مشہور کیتی ہے تے جیڑی بات نبی پاک نے نہ فرمائی ہوئے تے جیڑا نبی پاک دے بارے جھوٹ بولے اس دا انجام قیامت نو کی ہوئے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. جڑی بات اللہ نے نہیں فرمائی رسول اللہ نے نہیں فرمائی جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے اللہ دے عذاب کو ڈر جائے کہ اللہ دی پکڑ آئے گی دنیا اندر بھی آخرت دے اندر بھی. کیویں کیویں جھوٹ بولیا جاندا ہے بیٹھ کے لگے ہوندا ہے نا لوح قرآنی الف لام میم الف لام را قاف ہا یا عین صاد قاف نون ہا میم آمین اتے پتہ کی لکھیا ہوندا ہے جیڑا اس لوح قرآنی کو دیکھ کے اللہ اس کی مصیبتیں دور کر دے گا. یہ کس نے فرمایا ہے کیڑی حدیث دی کتاب ہے حوالہ لائیے جے نہیں ہے تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. حدیث قدسی بندہ رب بندے سے کہتا ہے آخر میرا ہو کر دو دیکھ آخر میرا ہو کر کو دیکھ عطا کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا عطا کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا. اللہ دی عطا دی کوئی انتہا ہے ماشاءاللہ کوئی ہے نہیں ہے نا. آخر میرے در پر آ کو تو دیکھ سب کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا. حدیث قدسی بتلاؤ کیڑی کتاب دی اندر ہے حدیث قدسی بات سند صحیح ثابت کیجئے جے نہیں ہے تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. جے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے میرے ساتھیو خلیفہ وقت نے فرمایا جا حضرت ابو موسیٰ اشعری دے کسے ویکھے ہون یا ملن تے کہو امیر المومنین یاد کر رہے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے امیر المومنین نے ملاقات کرنے واسطے پیغام ملیا دروازہ کھٹکھڑایا سلام کیا جواب نہ آیا پھر دروازہ کھٹکھڑایا سلام کیا جواب نہ آیا پھر دروازہ کھٹکھڑایا سلام کیا جواب نہ آیا. ابو موسیٰ اشعری واپس جانے لگے امیر المومنین دروازہ کھولیا فرمایا ابو موسیٰ واپس جا رہے ہو فرمایا امیر المومنین 3 باری کھٹکایا سلام پیش کیتا جواب نہیں آیا دروازہ کھولیا نہیں گیا تاں واپس جا رہے ہیں. فرمایا جدو میں بلایا سی تے باویں میں نہ دروازہ کھولدا تو ہن کھڑے رہنا چاہیے سی کدے تے میں باہر آندا ہی نہ. آپ نے فرمایا امیر المومنین نبی پاک نے فرمایا 3 باری دروازہ کھٹکھٹاؤ 3 باری دروازہ کھٹکھٹاؤ تے جے جواب آ جائے تو ٹھیک دروازہ کھول جائے ٹھیک نہیں تو واپس پلٹ جاؤ. جدو حدیث مصطفیٰ آ گئی تو میں تھوڑے دروازے دے کیویں کھڑا ہو سکتا سا. فرمائے حدیث ہے جی ہاں. امیر عمر فرمانے نے حدیث میں سنی نہیں. فرمایا نبی پاک نے فرمایا سی فرمایا میں نہیں سنی جاؤ کوئی گواہ لے آؤ یہ حدیث ہے یا نہیں. جب موسیٰ اشعری جے حدیث نہ ہوئی تے کوڑے ماراں گا یہ حدیث نہ ملی نہ کوڑے ماراں گا لے آؤ گواہ. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہ جڑی گل کر پوچھنی سی جس وقت کام واسطے وہ تو بول گئے دوڑے گئے. مسجد نبی صحابہ کرام بیٹھے نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری تو امیر المومنین یاد کر رہے سن گئے سو فرمایا جی گیا سا کادے واسطے بولایا سی وہ چھڈو کادے واسطے بولایا سی اگے دسو با ہن کی ہویا ہے میں حدیث پڑھیے تے امیر عمر فرماتے ہیں حدیث میرے علم اندر نہیں گواہ لے آؤں وگرنہ کوڑے ماراں گا. ہن دسو کسے نے حدیث سنیے. فرمایا ابو موسیٰ اشعری پریشان نہ ہو اے تے حدیث مدینے دے بچیاں نوں بھی یاد ہے جے ایک وقت حدیث ایمان نال دسو جدوں میں مسئلہ بیان نہیں سی کیتا حدیث تواڈے بھی علم وچ ہے سی نا لیکن امیر عمر دے ایک وقت اے حدیث انہاں دے علم دے اندر نہیں کہ اے حدیث علم وچ نہ ہوئے تے شان وچ عمر فاروق دی شان وچ کوئی اضافہ کمی آ گئی ہے نہیں شان وچ کوئی فرق نہیں ہوگا اپنی شان مقام انہاں دا بلند ہے. جے حضرت عمر فاروق دے علم وچ حدیث نہ ہوئے تے انہاں دے شان وچ کوئی گھاٹا نہیں ہو سکدا. جے میں کہاں اے حدیث امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے علم وچ نہیں ہوئی تے لڑ پیندے ہو سکدا امام صاحب دے علم وچ نہ ہوئے یا اللہ عمر فاروق نو بھیج دے اللہ قادر ہے یا نہیں. جے خانے وال ملتان تشریف لے آن تے فرمان با جنہ جنہ حدیثاں گھڑیاں نے آ جاؤ دسو کنوں کنوں کوڑے لگن سارے سانو بھی چلو شکر ہے شمت تھوڑی مہربانی جڑا سن بچائی پھر دیو. آل الحدیث تو علاوہ باقی سارے گروہ فرق کوڑے کھا رہے ہون. علی حضرت عمر فاروق پوچھ رہے ہون آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا
میں ہوں علم کا شہر، علی ہے اس کا دروازہ. یہ حدیث گھڑی جے موضوع حدیث پہ جناب گھڑی جے تے عمر فاروق پوچھن تے قرآن فرمانا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. بندہ رب سے کہتا ہے کہ تیری چاہت ہے کہ میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت. کہاں فرمایا اللہ نے؟ لائیے حوالہ. باتیں گھڑ گھڑ کے اللہ کے نام پہ جھوٹ بولتے ہو، رسول اللہ کے نام پہ جھوٹ بولتے ہو. کبھی کہتے ہو فیضان سنت پڑھیے. جناب الیاس اتاری کراچی بھی بڑی بڑی شیاں پیدا ہوئی. اللہ دی رحمت ہے جی، اللہ نے سانو بھی اللہ نے ہیرا دیتا ہے. کراچی چو اللہ 5-7 ہیرے انج دے ہور دے دے تے کئین کراچی چو بھی لپیا ہے. فیضان سنت لکھیے تے پتہ کی کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا عالم نہ مسافہ کردا ہے ایویں سمجھے کہ نبی نال مسافہ کیتا ہے. ہن دسو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تو حوالہ لائیے، سند پیش کیجئے. جے نہیں ہے تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. تے پتہ فیضان سنت کی لکھے ہے؟ فرماتے نے ایک کم 80 سنتیں اور آداب ہیں استنجا کرنے کے. استنجا کرنے کے ایک کم 80 سنتیں اور آداب. کیسے؟ اگر گرمیوں میں استنجا کرنا ہو تو پتھر کو اور ڈھیلے کو آگے سے پیچھے کو، پیچھے سے آگے کو، پھر دائیں سے بائیں کو، پھر بائیں کی طرف سے دائیں کو. اگر لوٹے کے ساتھ استنجا کرنا ہو تو لوٹے شریف کو ایسے پکڑیے. اگر جگ کے ساتھ استنجا کرنا ہو تو ایسے کرنا چاہیے. اگر ڈائریکٹ ٹوٹی کے نیچے ہو، نہ لوٹا ہو نہ جگ ہو، ڈائریکٹ شاور کے نیچے یا ٹوٹی کے نیچے ہو. میں اگر یاس قادری کو تجربہ دس سکتا ہے، ساڑھے کو تو نہیں ہو سکتا. تاہی تے ملا یاد الفقی اندر فقہ جعفری دی کتاب ہی لکھیا نا کہ تھوک کے ساتھ استنجا جائز ہے. تھوک کے ساتھ، تھوک کے ساتھ استنجا جائز ہے. میں کہا جائز تو ہے، ہوگا کیسے؟ میں کہا ہوگا کیسے؟ مانتے ہیں جائز ہے، ہوگا کیسے؟ تجربہ تو کر کے دکھا دو. میں کہا پھر ایویں ہی ہو سکتا ہے جن کیویں؟ میں کہا امام خمینی جیسا مجتہد آگے ہو، پیچھے IS کا ہو، نوجوان لینوں میں تھوکنے کے لیے کھڑے ہو، پتہ چلے فقہ جعفری پہ عمل کرنے کا مزہ آ جائے، بدماش ہو، پیغمبر پہ جھوٹ بولتے ہو اور مذہب کا نام دیتے ہو. جب تک اہل حدیث زندہ ہے تمہارے دجل کو، شیطنت کو، کفر کو، ضلالت کو، شرک کو، بدعات کا رد کرتے رہیں گے اور پیغمبر کی سنت کو انشاءاللہ ہم بیان کرتے رہیں گے. نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مناظر اسلام حضرت مولانا سید سبتین شاہ صاحب. یا ایھا الذین، استنجا کرنے کا طریقہ پتہ لگ گیا جی. شاہ خمینی صاحب کا کیسے استنجا ہوا ہے؟ 12واں امام 12واں امام غار وچ، میں کہ 13واں امام میں تواڈے سامنے بیٹھا ہے. یعنی کون؟ میں کہ میں 12ویں آن دیو جڑا غار وچ، 13واں انتظار کر رہے انشاءاللہ. جے سوتر نہ کراں تے پھر وہابی نہیں. تے جیڑا 12واں امام اصلی امام مہدی ہے او دے تے اسی غلام ہاں، جتیاں بھی اٹھاواں گے انشاءاللہ. او دے اسی غلام ہاں. تے جیڑا تہاڈا 12واں جڑا ایران دے غار جو وڑے ہے انہوں آن دیو، اودیاں بھی جتیاں چکاں گے انشاءاللہ. اصلی امام مہدی دی جتیاں بھی چکاں گے تے نقلی امام مہدی جتیاں چکاں گے. او دی خدمت لئی، ای دی مرمت لئی. سمجھ آ گئی جی فرق؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما.
मजाक करते हो सुन्नतों का और कहते हो हुर्मत रसूल पे जान कुर्बान है, एहतजाज करते हो, जुलूस निकालते हो, रैलियां निकालते हो, शान रसूल पे जान कुर्बान है। रफुल यदैन करे तो कहते हो मखिया मार रहे, पांव से पांव मिलाएं तो कहते हो टांगे चौड़ी कर रहे, आमीन कहे तो कहते हो कोटा सर पे उठा रहे। जब हम पांच जनाब सुन्नत आमीन कहे तो मजाक करते हो, रफुल यदैन को देखते हो मजाक करते हो, फातिहा खल्फुल इमाम का इस्तेज़ा करते हो कि ये पीछे अलग पड़ रहे, मजाक करते हो, हदीसों का पैगंबर की सुन्नतों का शान रसूल पे कुर्बान होते हो, कमली पे कुर्बान होते हो, जुब्बे पे कुर्बान होते हो, दंदान पे कुर्बान होते हो, रुखसारों पे कुर्बान होते हो, जुल्फों पे कुर्बान होते हो, नालैन पाक पे कुर्बान होते हो और सुन्नत के मजाक करते हो। जालिमो, हम पैगंबर के नालैन पे भी कुर्बान होते हैं, मोहम्मद की सुन्नत में भी कुर्बान होते हैं। तुम हो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर से प्यार करते हो, कहते हो मदीने के कबूतरों को जनाब दाने पेश करो, एहतराम करते हो मदीने के कबूतरों का, चिड़ियों का, घास का, वहां ओट के पहाड़ से घास खरीद के लाते हो कि बच्चे होते हैं, औलाद पैदा होती है, और जनाब मदीने के जंगलों का घास खाते हो, अदब करते हो, और जो मुसल्ला रसूल पे जमात कराए उसको गालियां देते हो, इमाम मदीना काबा को गालियां देते हो, मदीने के कबूतरों को दाने देते हो। असी मदीने दे एक एक जरे नाल मुहब्बत करने वाले और मदीने दे इमाम नाल भी प्यार करने वाले। तवज्जो है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। लोगों, अहलुल हदीस ने आज तक रब की जात पे झूठ बोला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे लोगों ने रब के नाम पे झूठ बोला, कहने लगे कुल करो सवाब मिलेगा, यानी अल्लाह सवाब क़यामत वाले दिन देगा। इनको रब ने बताया नहीं है, फिर भी ये झूठ बोले जा रहे। ये रब पर झूठ बोलने वाले, रसूलुल्लाह पर झूठ बोलने वाले कि जो मेरी कब्र पे आ जाए उस पर मेरी शफात वाजिब हो जाएगी, जो मक्के आए लेकिन मदीने में रोजे पहनाए वो मुझे तकलीफ देता है। कभी कहते हो जो मेरी कब्र पे आके सलाम दरूद पढ़ता है मैं खुद सुनता हूं। कभी रवायात कोई खड़ के पेश करते हो, कभी दरूद जनाब ताज तुम जीना लकी करोड़ी बयान करके पैगंबर के नाम पे सवाब लगाते हो कि सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। तुमने तुम्हारे जनाब शर से जनाब तुम्हारा जो शर है, तुम्हारा जो अंदाज है, तुमने रब पर भी झूठ बोला, रसूलुल्लाह पर भी झूठ बोला, सहाबा किराम पर भी झूठ बोला, अहले बैत पर भी झूठ बोला, मुहद्दिसीन किराम पर भी झूठ बोला, और तुम हर अहले हक के खिलाफ जबान खोलते हो। ये अहले हदीस है जो रब की जात के बारे में यकीदा रखते हैं कि खबरदार रब की जात के बारे में जो झूठ बोलते हैं, सबसे बड़ा जालिम वो है जो रब पर झूठ बोलते हैं, सबसे बड़ा कज़्ज़ाब वो है जो रसूलुल्लाह पर झूठ बोलता है। ना हम हदीस भी ना खुद बनाते हैं, ना घड़ते हैं, ना उम्मत के सामने पेश करते हैं। तुम खुद घड़ते हो, बयान करते हो और फिर कहते हो कि हम अहले सुन्नत आए जनाब अहले सुन्नत है, अहले हक है। नहीं नहीं, तुमने बेशुमार रवायात घड़ के पैगंबर के नाम पे लगाने की कोशिश की है। तुम हो जिन्होंने इशरीना रगल लैलतन को इशरीना रकातन बनाया। तुम हो मुस्नद हुमैदी में इजाफा करके वला यरफो यदै के वाओ लाम का इजाफा करने वाले। तुम हो कि सीने पर हाथ बांधने की रवायात को तब्दील करने की कोशिश तुमने की, रफुल यदैन की रवायात को बदलने की कोशिश तुमने की, 20 तरावी की रवायत बनाने के लिए नाकाम जसारत तुमने की। अहले हदीस अल्लाह की रहमत से मुहद्दिसीन के मुनज फिक्र सलफ के मुनज फिक्र को लेके खड़े हैं। न हम पैगंबर की हदीस में इजाफा होने देंगे, न पैगंबर सल्लम के मुनज फिक्र में हम इजाफा होने देंगे। हम पहरेदार हैं दीन के, हम पहरेदार हैं हदीस के, हम खादिम हैं हदीस मुस्तफा के। और इंशाअल्लाह इस रास्ते में हथकड़ी आती है तो आए, जेल आती है तो जाए, मुसीबत आती है तो आए, औलाद ज़िबा होती है तो हो जाए, सीने गोलियों से छलनी होते हो जाए, लेकिन हम न रब के कुरान के माने मफाहिम की तावील होने देंगे, न पैगंबर की हदीस के अल्फाज, न मतन, न सनद, न अल्फाज के अंदर हेर फेर होने देंगे। हम हैं दीन के पहरेदार और इंशाअल्लाह जब तक अहले हदीस का बच्चा भी जिंदा है मोहम्मद की हर हदीस की पहरेदारी करता रहेगा इंशाअल्लाह।